ساتھ کھیل رہے تھے ایک روز تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی. اور کیوں روتی ہوئی آئی؟ یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا. تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ 6 بچیاں تجھ سے پیدا ہو چکی ہیں، اگر 7ویں بچی اگر تجھ سے ہوئی نا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا اور تجھے طلاق دے کے بھگا دوں گا. اب وہ عورت اس جستجو میں ہے کہ یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. کسی نے بتایا کہ شیخ ابو صالح دوست جنگی غوث اعظم کے جو باپ ہیں، والد محترم ہیں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. وہ عورت آئی خوشی اور مسرت میں جھومتی ہوئی، گئی اور جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی. کہا سرکار میرا شوہر بڑا ظالم ہے، 6 بچیاں پیدا ہوئی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جب عورت چاہے لڑکا دے، جب چاہے لڑکی دے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مارنے کو ڈانٹ پھٹکار کر رہا ہے، طلاق دینے کی دھوس دے رہا ہے. سرکار اب بتائیے میرے پیٹ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں ہے کیا، بچی ہے یا بچہ؟ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے عورت اپنی قسمت کو کیا کرے گی، اب کی مرتبہ بھی تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کی مرتبہ بھی بچی ہے. بہت پریشان، بہت حیران، روتی ہوئی چیختی بلکتی ہوئی نکلی اور باہر جیسے ہی آئی تو غوث پاک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دوڑ کر کے عورت کا دامن پکڑ لیا. اے عورت کہاں آئی تھی تو؟ آئیے ہنستی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی. یہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ارے تو اس دربار سے مایوس جا رہی ہے. کہا ارے تم بچے ہو بیٹے، اب اس مسئلے کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں یوں ہی پریشان ہوں، مجھ پریشان حال کو اور زیادہ پریشان مت کرو، میرے دامن کو چھوڑ دو. کہا نہیں تمہیں اپنا حال بتانا پڑے گا. عورت نے اپنا پورا حال بتایا تو غوث اعظم بڑے پیر اس عورت کو ترتیب بتاتے ہیں. کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں بھی گئی تھی اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے. وہ عورت پھر ہنستی ہوئی آئی، دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے. کہا کوئی میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں بنا دوں. چلا پھر اندر سے باہر نکلنے لگی. غوث اعظم دروازے پر ہیں، بچپنے کا عالم ہے. پھر عورت کو دھکا دیا. کہا پھر کہو. وہ پھر گئی، پھر کہا. آپ نے ڈانٹ کے پھر بھگایا. آپ نے پھر دھکا کیا. پھر جاؤ، پھر کہو. اندر سے آپ کے والد محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا؟ چھوٹے تو تھے ہی. عورت نے پکڑی کلائی پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا. اب ولی کو دیکھ رہا ہے. کہا بیٹا عبد القادر میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں. کہا سرکار رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے. کہا بیٹا عبد القادر اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں. بیٹا عبد القادر تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو. عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا، ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر، تیرے پیٹ میں جو ہے ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا، جو 6 گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا.
ایسے بھی کر دیا. اللہ اللہ. اب ذرا دیکھیے وہ عورت سوچتی ہے یہ بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جاتی ہے, کنڈی ہلاتی ہے, اے منی دروازہ کھولو. اندر سے منی آ تو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اماں جان دروازہ تو ہم کھول رہے ہیں لیکن آج سے ہم کو منی نہ کہنا, ہم چھیو منا ہو چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ, یہ ہے غوث اعظم کی 11ویں, یہ ہے جشن غوث الورا کا فیضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں ٹھوکروں میں زندگی بڑھتی تھی. کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے, لٹا دیتے تھے, زمین پہ لڑکے لیٹ جاتے تھے. آنکھ بند کیے رہنا, مر جاؤ. سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے. کہا زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے. یہی کھیل ہو رہا تھا. غوث اعظم بھی تھے اسی میں. ایک عورت کا لڑکا مر گیا, وہ عورت چیختی چلاتی پھر رہی تھی. ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اور چپ چاپ سے اس سے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آؤ. کہا کیوں؟ کہا جب یہ لڑکے کھیلے نا اور اس بچے عبد القادر کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ تو سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے, تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دینا. اور جب یہ بچہ عبد القادر کہے گا اے لوگوں زندہ ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے, تمہارا لڑکا بھی زندہ ہو جائے گا. وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہنسی خوشی اپنے بچے کو, انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی. اور جب غوث اعظم کی باری آئی اور کہا اے بچوں مر جاؤ تو سب کے سب لیٹ گئے. اور جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی, سب حقیقت میں مر جاتے تھے. تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا. غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا. غوث اعظم قریب پہنچے, پیر کی ٹھوکر ماری, کہا سب کھیل رہے ہیں تو کاہے پڑا ہوا ہے. وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ. ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا. عیسائی اعلان کرتا تھا. غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. کہا ہاں. کہا میں نبی نہیں, میں نبی کا غلام, کئی پشتوں کے بعد ان کی اولاد ہوں. میں نبی نہیں مگر اگر مردہ زندہ کرنا تیرے نزدیک سب سے بڑا کمال ہو تو لے چلو جس مردے کو کہو میں زندہ کرتا ہوں, مجھے لے چلو. وہ عیسائی سوچنے لگا کہ اب ان سے کوئی تازہ تازہ مردہ نہ زندہ کرایا جائے, کوئی باسی جو 100-200 برس کا ہو چکا ہو, جس کی ہڈی کا بھی پتہ نہ ہو. گیا ایک پرانی قبر میں کھڑا ہو گیا. غوث اعظم کی طرف اشارہ کیا آپ اسے زندہ کر دیجئے. غوث اعظم فرماتے تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سب میں نہیں جانتا, میں سنتا ہوں کہ میرے علاقے کی سب سے پرانی قبر ہے. غوث اعظم فرماتے یہ اپنے وقت کا قوال ہے. کیا ہے؟ قوال ہے. یہ زندہ تو ہو ہی جائے گا, تم کہو تو قوالی پڑھتا ہوا اٹھے. کہا اور اچھی بات ہے. آپ قریب پہنچے قبر کے, کہا تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا ہمارے نبی کہا کرتے تھے قم باذن اللہ
اے مردے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے بس مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ غوث اعظم قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد قبر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ قم باذن اللہ فرماتے ہیں، قبر نہیں شک ہوتی، قم باذن اللہ، قبر شک نہیں ہوتی۔ غوث اعظم کو جلال آیا، قبر پر ایک ٹھوکر ماری اور قم باذنی، مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے۔ قبر پھٹتی ہے، مردہ اٹھتا ہے اور قوالی پڑھتا ہوا غوث اعظم کے قدموں پر نثار ہو جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں پیارے، میں نہیں، میرے باپ نہیں، وقت کے مجدد اسلام نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کیا، سرکار تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ رہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ، گلے میں پٹا، پٹا سمجھتے ہیں آپ لوگ نا؟ اگر نہ سمجھ رہے ہو تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ کتے کے گلے پہ پٹا دیکھا ہے آپ نے؟ جب کسی کا پالتو کتا ہوتا ہے تو گلے پہ پٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پالتو اور ایک پھالتو۔ میں کانپور میں تقریر کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ دو کتوں نے ایک بکری پہ حملہ کیا، ایک کو لوگوں نے جان سے مار دیا، ایک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ ظلم کیوں کیا؟ ایک کو مار ڈالا، ایک کو نہیں چھوا۔ کہا مولانا آپ عامل کامل آدمی ہیں، پڑھے لکھے، آپ سمجھدار کم ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں کہ دو کتے ہیں لیکن دو طرح کے ہیں؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا ایک اس میں پالتو ہے، ایک پھالتو ہے۔ تو جو پھالتو تھا اس کو مار دیا، جو پالتو تھا اسے چھوڑ دیا، اس کے مالک سے اس کی شکایت کریں گے۔ میں سوچنے لگا اللہ اللہ، ایک دنیا دار کی غلامی کا پٹا اگر کتے کے گلے میں آ جائے تو کتا دنیا کے ظلم سے بچا لیا جائے، تو جب ایک جانور کے گلے میں دنیا دار کی غلامی کا پٹا ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو جس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ اس غلامی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، کپڑا دھلا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے، انتقال کر گیا، وہ مر گیا۔ محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے، جب چلے آئے دفن کر کے، منکر نکیر آئے۔ ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے، ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے، منکر نکیر آئے، آنے کے بعد سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا دھوبی میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ سوال کچھ جواب کچھ، مارو گھٹنا پھوٹے سر، پوچھ رہے ہیں من ربک، وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ من ربک، کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا، بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گیا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے فرشتوں جاؤ، وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، میں نے اسے بخش دیا ہے، اسے بخش دیا ہے، ہمیں تھوڑی سی جسے نسبت مل جائے۔
غوث اعظم سے جسے تھوڑا سے محبت ہو جائے، ہمیں جب وہ بخش دیا جائے، وہ معاف کر دیا جائے، تو یاد رکھو پیارے، اسی نسبت کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے سچی محبت کرو پیارے، سچا پیار کرو، سچا عشق کرو۔ یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب، یہ ہمارے حافظ توفیق صاحب، دیگر جتنے علماء شورا وفات تشریف فرمائے، اچھی طرح غوث اعظم کے واقعات ہمیں ایک ایک لمحے میں سراپا سر سے پیر تک غوث اعظم کرامت ہی کرامت ہے۔ کرامتیں آپ چلتے تھے، کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ کون ہے وہ جو غوث اعظم کی ہیبت سے نہ کانپتا ہو؟ انسان تو انسان، جنات بھی کانپتے ہیں، جنات بھی گھبراتے ہیں۔ ایک شخص اسی بغداد کی دھرتی پر ہے، نام عبداللہ ہے تاریخ میں، اچانک ان کی بچی چھت کے اوپر کپڑا پھیلانے گئی، وہیں سے غائب ہو گئی، بڑی پریشان، اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہیں، بچی کہاں گئی، بچی کہاں چلی گئی؟ بارگاہ غوثیت مآب میں پہنچ گئے، کہا سرکار بڑا غضب ہو گیا، میری تو ناک کٹ گئی، میری بڑی بے عزتی ہو گئی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میری بچی کپڑا دھو کر کے چھت میں پھیلانے گئی ہے، اوپر ہی سے لاپتہ ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ، سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ جانا، میرے نام کے ساتھ ایک حصار کر لینا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، حصار کر لینا، اور حصار کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا۔ رات بھر رنگ برنگ کے جنات نکلتے رہیں گے، چپ چاپ تم بیٹھے رہنا، وہ تم سے نہ بولیں گے۔ صبح کے وقت میں جب ایک جنات یعنی جناتوں کا سردار کئی کے ساتھ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا، وہ تم سے پوچھے گا تم کون ہو، تو سب سے پہلے تم بتا دینا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ پہلا جملہ تمہاری زبان سے کیا نکلے کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد پورا حال بتانا۔ بیٹھے رہے، رات بھر انتظار کرتے رہے، رنگ برنگ کے جنات دیکھتے رہے۔ صبح کا وقت جب فجر کا وقت آیا تو جناتوں کا سردار گھوڑے میں سوار ہو کر بڑے شان کے ساتھ چل رہا ہے، اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑی اس نے اپنے گھوڑے کو روک کے پوچھا تو کون ہے؟ ہمارے راستے میں بیٹھا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے جناتوں کے شہنشاہ، مجھے سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا منہ سے نکلنا ہی تھا کہ جناتوں کا سردار گھوڑے سے نیچے اتر پڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے؟ کہا میری لڑکی چھت پر گئی کپڑا پھیلانے کے لیے، وہیں سے غائب ہے، تیرے پاس سرکار غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے۔ فوراً ادھر نظر ڈالی، ادھر ڈالی، پوچھا جناتوں سے، اے لوگو ان کی لڑکی کا مسئلہ کس کے پاس ہے؟ ایک جنات جانتا تھا، اس نے کہا فلاں جنات لے کے ملک شام جا چکا ہے۔ کہا فوراً اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ وہیں پر اس شخص کو گرفتار کر کے میں لڑکی کے ساتھ لایا گیا۔ جناتوں کے سردار نے اس جنات کو وہیں پر قتل کروایا، بچی ان کے حوالے کی، ہاتھ جوڑ کے غوثیت مآب میں سلام عرض کیا اور کہا میرا سلام عقیدت پیش کر دیجئے، اور یہ اپنی بچی ہے جس خدمت کے لیے مجھے حکم دیا تھا، میں نے وہ کام آپ کا کر دیا ہے، اپنی بچی کو لے جائیے۔ تو غوث اعظم کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟ انسان تو انسان، جناتوں پر بھی قبضہ ہے غوث اعظم کا، جناتوں پر بھی حکومت ہے غوث اعظم کی۔ اچھے سے اچھے لوگ غوث اعظم کے نام کی ہیبت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اس لیے پیارے یاد رکھو، غوث اعظم دستگیر، روشن ضمیر، پیرانے پیر 11ویں کرتے رہو، توشہ کی فاتحہ کرتے رہو۔ یاد رکھو توشہ شریف کی فاتحہ اتنی محترم ہے، حضور مجاہد ملت اکثر دیوانوں کو غوث اعظم کے توشہ شریف کی فاتحہ کرنے کے لیے تاکید کرتے تھے، کوئی مشکل سے مشکل کام مرحلہ پھنسا ہو، غوث اعظم کے توشہ کی نیاز مان لو، تمہاری منت پوری ہو جائے۔ اس لیے پیارے غوث اعظم کے دیوانوں،
غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں، آج بیٹھ کر سرکار غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں۔ مولا غوث اعظم سچی عقیدت عطا فرمائے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی، خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ پیروں کے پیر ہو، میروں کے میر ہو، تم سے تو کہنا کیا روشن ضمیر ہو، پیروں کے پیر ہو۔ اس لیے پیران پیر روشن ضمیر۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہاں ہاں بالکل، آپ حضرات تھوڑا دیر کے لیے بیٹھے رہیے گا، ذرا سے چاند کی روشنی سے کام لے لیجئے گا۔ جنریٹر میں کوئی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے حافظ توفیق صاحب بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ علی علی ضرور پڑھ دیجئے، تو میں اس کے 2-3 بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، زندگی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ ارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، چٹا کے بولی ہر کلی علی 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 علی۔ سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے، وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، مچا دیا ایسی کھلبلی علی 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 بلا ٹلی۔ سبحان اللہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے تو اس دور میں کوہرام مچا دو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری۔ تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری۔ دکھا دے شان حیداری، اکھاڑ باب خیباری، دکھا دے شان حیداری، اکھاڑ باب خیباری، خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 علی۔ سبحان اللہ۔ علی یا علی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے، کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی وہ ہے ہمیں جو پیدا ہی کعبے میں ہوئے، اتنے پاک ہیں کہ پیدا ہی کعبے میں ہوئے۔ اب بڑے محترم ہے علی، علی آپ کی شجاعت
آپ کی ولادت، شرافت، سب کچھ تو انہی کے گھرانے کا ہے. ہم تو خیراتی ہیں. اسلام بھی خیرات میں ملا ہے. تو شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے. شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے. گنہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. گنہگاروں کو بخشانا خلافت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے. انہی کے پیچھے ہی رہنا امامت ان کے گھر کی ہے. سب کچھ تو انہی کا ہے. کعبے میں پیدا ہوئے وہ پاکیزہ علی، وہ پاکیزہ خاندان، وہ گھرانہ جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے. سبحان اللہ. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علی ایسے پاک ہیں. کعبے میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں کعبے کے طواف میں مصروف تھی، اچانک پیٹ میں درد پیدا ہوا. میں سوچنے لگی اللہ اب ایسے عالم میں کہاں جاؤں. کعبہ شق ہو گیا. میں کعبے کے اندر چلی گئی. پھر دیواریں کعبہ بند ہو گئی. علی کعبے میں پیدا ہو گیا. علی جب پیدا ہوئے تو آنکھ بند تھی، دل جاگ رہا تھا. آنکھ علی نہیں کھول رہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، علی آنکھ نہیں کھول رہے. مگر تیسرے دن جب سرکار تشریف لائے، گود میں حضرت علی کو مصطفیٰ نے لیا. گود میں جاتے ہی مصطفیٰ کے حضرت علی نے آنکھوں کو کھول دیا. میں نے پوچھا عالم تصور میں اے علی 3 دن پہلے کیوں نہیں آنکھ کھولا، دوسرے دن کیوں نہیں کھولا، پہلے ہی دن کیوں نہیں کھولا، آخر تیسرے دن کیوں کھولا؟ کہا چپ ہو جا اکبر سالی، میں چاہتا تو پہلے دن ہی کھول دیتا، لیکن انتظار تھا ابھی یہ آنکھ کھلے گی تو صرف در و دیوار نظر آئیں گے، اور 3 دن کے بعد کھلے گی تو احمد مختار نظر آئیں گے، ہاشمی سرکار نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ لوگ جو جاتے ہیں وہ بچے ہی خالی گئے، وہ آئیں گے نہیں، لیکن لوگ گھوم گھوم کے اپنی حاجت سے فارغ ہو کے آ بھی گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اور یہ جذبہ یہ حوصلہ باقی رہے. اس لیے کہ پیارے بے جان پرندوں پہ ہموار نہیں کرتے، بے جان پرندوں پر ہموار نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے. جہاں زندگی ہے، جہاں دم ہے، وہیں پیارے سب کچھ ہے. سبحان اللہ. ہمیں ایک رات جو اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتا، وہ جان کیا نبی کے لیے دے سکتا ہے. چند لمحہ چند ساعت ہیں جو اپنے مصطفیٰ کے لیے، غوث اعظم کے لیے نہیں دے سکتا. جو انگلی نہیں کٹا سکتا وہ سر کیا کٹائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اگر حوصلہ عطا فرمائے تو جذبہ عطا فرمائے، قوت ایمانی بلند فرمائے، اور نبی کے لیے سچی محبت کے ساتھ میں مر مٹنے کا حوصلہ پیدا فرمائے. اس لیے پیارے تو مولا کائنات شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے. کعبہ پاک، پتا چلا علی بھی پاک. علی پاک نہ ہوتے تو کعبے میں ولادت نہ ہو. تو کعبے میں پیدا ہو، شہادت مسجد میں پائے. علی کی نماز کا عالم یہ ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، پوچھو ان نمازیوں سے جو گلی گلی نماز کا ڈھڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، اور ہمارے سامنے سے، تیرے سامنے سے چوہا بلی نکل جائے تو نماز خراب ہو جائے. علی کے تیر لگ گیا پنڈلی میں،
تیر لگ گیا اور ہاتھ لگاتے تھے لوگ تو درد ہوتا تھا، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ علی گھبراہٹ تو نہیں ہے لیکن درد بہت زیادہ ہے، ہاتھ نہیں لگانے دے رہے کو، مگر جب مصلی پر کھڑے ہو گئے علی تو ساتھیوں نے سوچا یہ موقع غنیمت ہے، نماز میں علی ہے، تیر کو کھینچ لو، ورنہ اگر نماز سے باہر ہو گئے تو پھر تیر نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں نے تیر کھینچ لیا، خون اتنا نکلا کہ مصلی خون سے تربتر ہو گیا۔ نماز سے علی فارغ ہوئے، پوچھتے ہیں لوگوں یہ خون مصلی پر کیسا ہے؟ اللہ اللہ، جس کے جسم کا تیر نکل گیا ہو، زخم ہو گیا ہو، خون بہ گیا ہو، اور وہ پوچھے یہ خون کس کا ہے؟ صحابیوں نے عرض کیا سرکار مولا علی، ارے یہ خون آپ ہی کا ہے، وہ تیر نکل گیا، آپ کو خبر نہیں ہے؟ کہا خدا کی قسم، جب میں حالت نماز میں ہوتا ہوں تو رب کے جلووں میں گم ہوتا ہوں، اس وقت مجھے تیر یا سر کٹنے کا کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ میں جب باپ کی نماز ایسی ہو، ماں فاطمہ کی نماز ایسی ہو، ایک سجدہ بھی نہ ہونے پائے کہ رات ختم ہو جائے، باپ کی اتنی عظمت والی نماز، ماں کی اتنی برکت والی نماز، تو بیٹے حسین کی نماز کا کیا عالم ہوگا، حسین کے سجدے کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے نماز سب پڑھتے ہیں، بندگی سب کرتے ہیں، عبادت سب کرتے ہیں، سجدہ سب کرتے ہیں، جو بھی اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے ہیں نماز پڑھتے ہیں، مگر حسین کے ایک سجدے کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا۔ سجدہ سب نے کیا، کسی نے میدان پہ کیا، کسی نے کھلیان پہ کیا، کسی نے میدان میں کیا، کسی نے دکان میں کیا، کسی نے مکان میں کیا، کسی نے مسجد میں کیا، کسی نے کعبہ شریف پہنچ کے کیا، کسی نے پاک جگہ جہاں دیکھی وہاں کیا۔ تو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، سجدہ سب کرتے ہیں، میرے حسین نے بھی سجدہ کیا ہے مگر انداز بدلا ہوا ہے، ذرا انداز تو دیکھو، سجدہ اوروں نے کیا سب کا الگ انداز ہے، اور اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے، یہ 3 رکعت 4 رکعت 2 رکعت فرض پڑھنے والے، یہ 5 رکعتی امام و نمازی علی اور نبی کی نماز کی برابری کرتے ہو؟ علی کا تیر نکل جائے خبر نہ ہو، تیرے سامنے تو ایک مچھلی اگر اچھل جائے تو نماز خراب ہو جائے۔ میں نے پڑھا ایک واقعہ کہ ایک 4 آدمی تھے، 2 نمبری، نماز کا ٹائم ہوا تو ایک دریا کے پاس کھڑے ہو گئے، نیت باندھ کے وضو کیا، کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو گئے تو ایک مچھلی اچھلی، تو ایک کہتا ہے وہ اچھلی، تو دوسرا بغل سے کہتا ہے بے چپ ہو جا، نماز میں بولا نہیں جاتا۔ تو تیسرا کہتا ہے جب نہیں بولا جاتا تو پھر تم کیوں بول رہے ہو بے؟ تو آگے سے امام صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا، بولا پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں بولا، یہ کہہ کے منہ کھولا۔ ایسے ہے نمازی، تو جن کی نماز مچھلی اور مچھر سے خراب ہو جائے وہ علی اور نبی کی نماز کا مقابلہ کریں گے؟ یاد رکھو پیارے، نماز پڑھنا ہے تو ایسے پڑھ جیسے غوث اعظم پڑھتے تھے، جیسے غریب نواز پڑھتے تھے، جیسے مخدوم پڑھتے تھے، جیسے علاء الدین صابر کلیری پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ، صابر پاک کا نام آتا ہے تو اچھے اچھے ناپاکوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ صابر پاک، اللہ اللہ، لوگوں نے بدتمیزی کی، جامع مسجد سے باہر نکل آئے، لوگ اتنے بدتمیز قسم کے تھے کلیر کے، جب آپ گئے کہ آپ کی نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام، بلکہ بدگوئیاں کرتے تھے، مسجد سے پکڑ پکڑ کے نکال رہے تھے۔ وہاں کے جتنے شریف لوگ تھے ان لوگوں نے کہا ان کو بھگاؤ، ان کو ہٹاؤ، اگلی صف میں بیٹھنے مت دینا۔ ہاتھ پکڑ کے مسجد سے صابر پاک کو نکالا گیا۔ آپ گیٹ پر آئے، کھڑے ہوئے، جب امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کے رکوع میں گئے تو صابر پیا مسجد سے کہتے ہیں اے مسجد، ارے یہ سب رکوع کر رہے ہیں، تو کیا کر رہی ہے؟
تو کیوں نہیں رکوع سجدہ کر رہی ہے؟ اتنا فرمانا ہی تھا صابر پیا کا کہ پوری مسجد سجدے میں چلی گئی. سب کے سب مر گئے. ایک چاہنے والا، ایک بڑھیا کا لڑکا جو بڑھیا مرید تھی سرکار صابر پاک سے، وہ دوڑی دوڑی آئی، کہا آقا میرا بچہ بھی اس مسجد میں تھا، سب تو مر گئے، شہید ہو گئے، میرا لڑکا بھی تھا. آپ فرماتے ہیں چلی جاؤ اور جا کر کے سیڑھی کے سامنے جو نیچے والی سیڑھی ہے نا، اس پتھر کو اٹھاؤ، تمہارا لڑکا اس کے نیچے ہے، وہ نکل آئے گا. کہیں جانے کے بعد پتھر کو اٹھایا تو اس کا بچہ زندہ نکل آیا. کہنے کا مقصد ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. صابر پیا کلیری کے مرید نے پوچھا سرکار فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آج تو ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تو حضور لڑکا بہت نافرمان ہوئی گوا، سرکار بہت پریشانی چلتی ہے، دعا کر دے اور لاٹری کھل جائے، سرکار دعا کر دے 2 نمبر کے کام میں کامیابی مل جائے. پیرا ویسے ہے، مریدہ ویسے. ارے پہلے کے پیر، آج بھی ایسے پیر ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری نگاہیں ڈھونڈ نہیں پاتی. ہم جبہ و دستار پر مر جاتے ہیں. اللہ کا ولی آج بھی ہے. ایک لمحے کے لیے فیضان ولایت بند ہو جائے تو دنیا میں کوئی ولی نظر نہیں آئے گا. صابر پیا کے مرید نے پوچھا حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پرسوں آنا تو بتاؤں گا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. 3 دن کے بعد جب وہ مرید لوٹا، جب دیکھا کہ سرکار کا انتقال ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ ارے بولو زور سے. انتقال ہو چکا ہے. تمنا دل میں تڑپ رہی ہے. میں نے پوچھا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. جب میں آیا تو دیکھا کہ میرے پیر کا انتقال ہی ہو چکا ہے. اب سمجھوں تو کیسے سمجھوں؟ وصیت نامہ تکیہ کے نیچے رکھا تھا، اس میں لکھا تھا میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے کسی آدمی کا انتخاب نہ کیا جائے گا. پچھم کی طرف سے ایک ابرقی گھوڑے پر نقاب پوش تشریف لائیں گے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ. وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں. وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں، وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں. تمام لوگوں کا مجمع ہے، انتظار چل رہا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا گیا پچھم کی جانب سے ابرقی گھوڑے پر ایک نقاب پوش چلے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. گھوڑے سے نیچے اترے، چہرے پر نقاب پڑا ہے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. کہا اے لوگوں صفیں درست ہیں؟ کہا حضور بس آپ ہی کا انتظار چل رہا. نیت کی تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے کانوں کے لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. نیت کی، سبحان اللہ. نیت کی، نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا اور سلام پھیر کے چلنے لگے تو وہی مرید دوڑ کے پہنچ گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا حضور اب ایک ہی سوال سینے پہ مچل رہا ہے، اسی کا جواب نہیں مل پایا. کل اگر لوگ علاقے میں دلی میں کلیر میں پوچھیں گے کہ تمہارے پیر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اس لیے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اپنا نام بتائیے، چہرہ دکھائیے، ایڈریس لکھائیے، تب جائیے. پہلے نام بتاؤ، چہرہ دکھاؤ، ایڈریس لکھاؤ، تب جاؤ. مرید مچل گیا. خدا کی قسم جس وقت چہرے سے نقاب اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ایک صابر پیا تو سامنے کھڑے ہیں اور ایک چارپائی پر ہے.
مرید نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے، تم نے پوچھا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، آنکھ کھول کے دیکھ، جو چارپائی پر ہے یہ فنا ہے، جو تیرے سامنے ہے یہ بقا ہے۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں، لباس ہستی بدل جاتا ہے۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں، لباس ہستی بدل جاتا۔ اللہ اللہ، میں خود جنازہ نماز اپنی امام بن کر پڑھا رہا ہوں، فنا بقا دونوں منزلوں میں میری ہی آواز کو بکو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر کے لالوں میں کیسا کیسا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی شاہ انام ہے، علی کا فیض عام ہے، علی کا جو غلام ہے، علی علی سے کام ہے۔ یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، اسی سے ہر بلا ٹلی۔ علی 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 بلا ٹلی۔ اس لیے پیارے مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر کی بارگاہ میں ایک بند اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لے۔ حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں۔ حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں۔ وہ رس کے صد شباب ہیں، علی کھلی کتاب ہیں، فدا ہے ان پہ ہر ولی۔ علی 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 علی۔ اس لیے پیارے مجھے جو حکم ہوا تھا اس سے بھی میں 10 منٹ اوور نکل گیا۔ مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم ملا تھا، 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب کیا کہنا، یہ ان کی کرامت ہے۔ 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، جان نہیں پڑا وقت کہاں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ مکند پور کے زندہ دل مسلمانوں کی قسم، تمہارے مقدر پر تمہارا نصیبہ، سب کو غوث اعظم کی 11ویں نصیب نہیں ہوتی، سب کو نبی کا ذکر سننا سنانا نصیب نہیں ہوتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے؟ سبحان اللہ، محبت سے بولیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہدی قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا
میلاد مناتے ہیں جو سرور سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں آپ نے شامل کر دیا، عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا کو۔ یہ بلا بھی جو آپ نے بنایا، اس میں بھی آپ نے عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا لکھا ہے۔ ایک نبیوں کا امام ہے، ایک ولیوں کا امام ہے۔ کتنا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ دونوں ذات ہیں اللہ اللہ۔ یاد رکھو یہ ولیوں کے جو ہمیں ملتا ہے، غوث اعظم سے غریب نواز کو جو ملا ہے اور غریب نواز نے جو ان سے لے کے ہمیں دیا ہے، میاں کل بھی وہ محسن تھے، آج بھی محسن ہیں۔ سرکار غریب نواز بغداد پہنچے، بغداد میں تھے، غوث اعظم نے اعلان فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کر دیا کہ جو صبح کی نماز فجر کی میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ارے بلند آواز سے بولو۔ اتنے کہیں کے نہیں رک گئے، جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا، اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا، تو تمام تو سہم گئے جو مسجد میں تھے، وہ ڈر گئے کہ اپنی لین تو کلیئر ہے، اب کوئی جانے یا نہ جانے کیا مطلب۔ مگر غریب نواز آئے ہائے سبحان اللہ، ہمارے تمہارے محسن صبر نہ ہوا، سمجھ گئے کہ غوث اعظم کہنا کیا چاہتے ہیں، اٹھے کنڈی ہلایا، اے بھائی کہا کیا ہے، کہا صبح فجر ضرور پڑھنا۔ غوث اعظم نے فرمایا جو میری پیچھے نماز پڑھے گا فجر کی جنت میں جائے گا۔ دوسرے گھر پہنچے، اے بھائی صبح فجر ضرور پڑھنا۔ کہا کیا بات ہے، کہا غوث اعظم نے ایسا کہا ہے، پوری رات بھر میں پورے بغداد میں اعلان کر ڈالا، فجر کی اذان سے پہلے پوری جامع مسجد پھول، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ غوث اعظم سمجھ گئے کہ اس اعلان کو ضرور کسی نے کیا ہے۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، السلام پھیرا غوث اعظم نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بغیر اعلان کے اتنا مجمع نہیں ہوا، ضرور کسی نے اعلان کیا ہے، لیکن میرا دوسرا اعلان نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آخر کون ہے جس نے اعلان کیا ہے؟ غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، محسن ہندوستان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم، اس اعلان کو دوسرے تک پہنچانے والا معین الدین چشتی ہے۔ میں نے سوچا کہ جہنم میں تنہا میں جاؤں گا یہ گوارا ہے، مگر سارے لوگ میرے صدقے میں جنت میں تو چلے جائیں گے۔ اور حضور آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، تو اعلان تو پہلے کر چکا ہوں، نماز بعد میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے جہنم کیسے جاؤں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، الحمدللہ۔ امیر رضا کا بیٹی، جہاں رضا ہے وہیں تو مزہ ہے، اور جہاں رضا نہیں وہیں سزا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان اللہ۔ ظلمتیں چھٹی گئی، بدعتیں مٹی گئی، سنیت ہو گئی نیک نام، جب سے احمد رضا گئے، جب سے احمد رضا گئے۔ زندہ آباد۔ اعلیٰ حضرت کیا کہنا، اللہ یا رسول مولا اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کتنے تو چچا اٹھ کے چلے گئے، اس بچہ کو ابھی نیند نہیں آئی ہے۔
ہاں کتنے چلے گئے، لیکن یاد رکھو پیارے یہ بھی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ 14 صدی ہجری میں آئے میرے اعلی حضرت، 14 صدی ہجری میں آئے میرے اعلی حضرت، عشق نبی کا دیپک چمکا روشن ہو گئی سنت، کنز ایمان سے علم و عرفان سے دے دیا عشق احمد کا جام، جب سے احمد رضا گئے، جب سے احمد رضا گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے کہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا پیار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جلسے میں کوئی نہ آئے، جہاں لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کہاں تک کام چلائے گا، کیسے جلسہ ہوگا۔ ایک جگہ میں گیا، 4 گھنٹہ کھڑے ہو کے بولا۔ میں نے کہا یہ مت سوچنا کبھی شخصیت کے لیے مت آیا کرو، جلسے کیا کرو نبی کے نام سے، جلسے کیا کرو اپنے بزرگوں کے نام سے، آیا کرو رسول اللہ کے نام پر۔ کب تک آتے رہو گے عبید اللہ اور رضی اللہ کے نام پر؟ آنا ہے تو آؤ رسول اللہ کے نام پر۔ اس لیے پیارے ذکر کرو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو رسول کا، اور رات آؤ محفل میں تو یہ مزاج بنا کر کہ نبی کا ذکر سننے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار اعلی حضرت کیا ہے؟ غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلام صاحب غازی پوری بہت غور سے سن رہے ہیں، ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب دعائیں دے رہے ہیں، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے، آل رسول اور شاہ برکت، علماء کی آنکھوں کے تارے، رکھا جس جا قدم نکلا باطل کا دم، نجدیت کا ہے جینا حرام، جب سے احمد رضا گئے، جب سے احمد سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا کہنا الحمدللہ۔ بہت زندگی ہے آپ لوگوں میں، جتنا رات بڑھیا ہوئی رہی ہے اتنا مجمع جوان ہوئی رہا ہے، یہ بھی محبت کی بات ہے پیارے۔ اعلی حضرت کا عشق اور سنیت کی علامت ہے اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے، آل رسول اور شاہ برکت، علماء کی آنکھوں کے تارے، رکھا جس جا قدم نکلا باطل کا دم، نجدیت کا ہے جینا حرام، جب سے احمد رضا گئے، جب سے احمد رضا گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے تو بات چل رہی تھی، ہمارے پاک، ہمارے شریف لوگ، ہمارے یہاں بغداد شریف، کچوچا شریف، اجمیر شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف، کچوچا شریف، بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ سب شریف ہی شریف ہے نا۔ ایک ہمارے بزرگ جا رہے تھے کچوچا شریف سے اجمیر شریف، تو بغل میں 2 نمبر ہی بیٹھا تھا، اس نے پوچھا ہے مولانا کہاں سے آئے؟ کہا کچوچا شریف۔
کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا اجمیر شریف۔ کہا یار سنیوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، ہر چیز کو شریف بول دیتے ہو۔ ہمارے بزرگ نے کہا تیرے یہاں کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں تو صرف دو ہی شریف ہیں۔ کہا کون کون؟ کہا ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن میں گاڑی کھڑی ہوئی تو ایک میرا چاہنے والا چائے لے کر کے آیا، حضرت چائے چائے۔ تو کہا میں نے ایک چائے لیا اور اس کو اشارہ کیا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا۔ تو کہا اس کا چہرہ بالکل گرم ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ اے مولانا میں کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں، کہاں سے بدتمیز دیکھتا ہوں؟ کیا میں نے گستاخی کی آپ کی؟ کیا برائی کی آپ کی جو مجھے کمینہ کہہ رہے ہو آپ؟ کہا تم کچھ نہیں مجھے بولے، نہ کسی کو بولے، مگر تھوڑا سے منہ کھولے، ہلکا ہلکا ڈولے، تھوڑا سے بولے، ایک بات بولے۔ کہا کیا؟ کہا ابھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف دو ہی شریف ہیں۔ سمجھدار لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ کہا بھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف دو ہی شریف ہیں، ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف۔ تو تم دو میں سے تو ہو نہیں، تم دو میں سے تو ہو نہیں، نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو تو پتہ چلا کمینہ ہو۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ کہا یار سنیوں کی عادت بڑی خراب ہوتی ہے، قبروں تک میں اذان دیتے ہیں۔ مسجد میں تو مسجد ہی میں ہے، قبر تک میں اذان دیتے ہیں۔ علامہ نظامی صاحب کا دور تھا، سول لائن میں جلسہ ہو رہا تھا تو ایک نے پوچھا، کہا علامہ نظامی صاحب سے اے مولانا مشتاق احمد صاحب نظامی ایک بات بتائیے۔ کہا کیا بتائیں؟ کہا یہ بتائیے آپ لوگ قبروں پہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہا ہم لوگ اذان دیتے ہیں، ہمارے پاس جواب ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اذان تو پہلی بات دافع بلا ہے۔ کیا ہے دافع؟ بلاؤں کو مٹاتی ہے۔ اذان دافع بلا ہے، آندھی آوے طوفان آوے زیادہ بارش ہو جائے پتھر پڑنے لگے تو اس وقت حکم ہے کہ اذان دو تاکہ بلا ٹل جائے۔ تو سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کا امتحان قبر میں ہوتا ہے اور شیطان اس وقت آ کر کے بہکاتا ہے۔ تو اذان اس لیے دی جاتی ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان آنے نہیں پاتا۔ تو ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اس اذان کی آواز سے شیطان دور رہے، شیطان ہمارے مردے کے پاس آنے نہ پاوے، مومن کے پاس آنے نہ پاوے۔ تو اس نے کہا ہم لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو علامہ نظامی صاحب نے کہا وہ بے وقوف تھوڑا ہے، ارے وہ تمہارے یہاں کاہے کو جائے گا؟ وہ جانتا ہے کہ ادھر تو مجھ سے بڑا لیٹا ہوا ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو۔ ہاں انجیکشن میرے پاس ہے وہ پاور والا۔ یاد تے باستا وئی تو میں کیا کروں۔ ہاں ہمارا دیہاتی شاعر بیچارہ بہت نیک تھا، وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ اور اس نے کہا ہلائے ہلائے کے جھلائے جھلائے کے سبحان اللہ بولائے بولائے کے ہم آج ناتے شہ مدینہ سنو بتو کا جگائے جگائے کے۔ حسین کے ہر جگہ ہے چرچا، حسین ملی ہے گلی گلی ماں، اور یزیدی دنیا سے ہوئی گے گارد مہم کھپری لگائے لگائے۔ یزیدی دنیا۔ اور ایک شعر سنیے من گدگد ہو جائے۔ بوڑھے بابا دیکھیے کتنا خوش ہے، سبحان اللہ، دانت بھی نہیں تب بھی منہ باہر ہے، کیا کہنا الحمدللہ۔ لاٹھی لے کے بیٹھے ہیں، بہت کٹر سنی ہے الحمدللہ۔ جیسے ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی تو قوالی گا رہا تھا تو ایک آدمی بار بار لاٹھی لے کے آگے سے نکل جائے پیچھے سے نکل جائے، بار بار ادھر سے نکلے ادھر۔ قوال نے کہا بھائی صاحب لاٹھی لے کے آپ نکلتے ہو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیا بات ہے آپ لاٹھی لے کے نکلتے ہو؟ کہا تم گاؤ چپ ہے، تم سے کونو کام نہیں ہے، ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے تجھ کو بلایا ہے۔ تو بھیا اگر زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو بتا دیجئے گا، حافظ ولی اللہ کو نہ ڈھونڈیے گا،
بہت نیک آدمی ہے بیچارے. ہاں تو زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما لے. تو خدا کے بندوں نہ چپی سادھو, درود محبوب رب پہ بھیجو. خدا کے بندوں نہ چپی سادھو, درود محبوب رب پہ بھیجو. بٹت ہے ذکر نبی کا صدقہ, بٹورو دامن بڑھائے بڑھائے گئے. ہاں اب یہ شعر سن لیجئے, ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. ابو جہل دین حق کا دشمن رہا ہوا بنے سمئی کا رامن. بدر کے جھگڑا مدوی مجاہد پٹک کے مارن کھلائے کھلائے گئے. بڑا برا حال ہوا بدر کے جھگڑا میں. جنگ بدر کی لڑائی میں 2 ننھے بچے تھے. 2 بچے تاریخ میں آیا ہے کہ ایک کی عمر 8 سال تھی, ایک کی 10 سال تھی. اور دونوں بچے نکل پڑے لڑنے کے لیے. جب سب بندی ہو رہی تھی تو نبی رحمت نے فرمایا بڑے والے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, بیٹے تم بہت چھوٹے ہو, گھر جاؤ, تمہیں کس نے بھیجا ہے جنگ میں؟ تو وہ بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہونے لگا. کہا یا رسول اللہ دیکھ لیجئے, ناپ لیجئے, میں سب کے برابر تو ہوں. اونچا ہو رہا تھا پنجوں کے بل کھڑا ہو کے. کہا یا رسول اللہ بڑا تو ہوں, چھوٹا کہاں؟ آقا نے یہ جذبہ دیکھا تو ایک تلوار عطا فرمائی. چھوٹے والے بھائی نے سوچا کہ بڑے کا داخلہ تو بڑی مشکل سے ہوا ہے, میرا داخلہ تو اب کیا ہوگا؟ آقا اس کے پاس پہنچے, کہا بیٹے تم تو اتنے چھوٹے ہو کہ تلوار گردن پہ بھی لگائی جائے تو نہ سنبھال سکو گے, واپس جاؤ گھر. کس نے بھیجا؟ کہا یا رسول اللہ بڑے بھائی کو آپ نے جماعت میں شامل کر لیا ہے, بڑا سمجھ کے, طاقتور سمجھ کے, اس سے مجھے لڑا دیا جائے, کشتی کرا دی جائے. ہار جاؤں تو لوٹا دیجئے گا, جیت جاؤں تو مجھے بھی شامل کر لیا جائے. جذبہ دیکھیے, محبت دیکھیے. اب دونوں بچوں کو بلایا گیا, سامنے کھڑا کیا گیا. اللہ اللہ, یہ وہ کشتی ہو رہی ہے, زمین دیکھ رہی ہے, آسمان دیکھ رہا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں, تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی اپنے نام کے لیے نہیں ہو رہی, اسلام کے لیے ہو رہی ہے. دونوں بچوں نے پنجے سے پنجا ملایا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا پنجا پکڑا تو چھوٹے بھائی نے کہا بھیا میں تمہارے لڑنے کے لائق تھوڑا ہوں, لیکن اگر اکیلے تم جنگ میں جاؤ گے, شہید ہو جاؤ گے, تو تنہا میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ اس لیے آج اپنے سینے میں جگہ دے دو. آج اگر تم نے اپنے سینے میں جگہ دے دیا تو اس کا بدلہ میدان محشر تک میں ادا کر دوں گا. مجھے بھی تاکہ جیوں تو تمہارے ساتھ جیوں بھائی, شہادت پاؤں تو تمہارے ساتھ پاؤں. بچپن سے اب تک دونوں ساتھ رہے. بڑا بھائی لڑتے لڑتے لے کے سینے پہ لیٹ گیا, چھوٹا دوڑ کے پہنچا, کہا یا رسول اللہ جیت گیا, تلوار دیجئے. نبی نے تلوار عطا فرمائی. ٹوٹی لکڑیاں تھی, ہڈیاں تھی, نبی رحمت وہی ہتھیار بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور دونوں بچوں نے جب ہاتھ میں تلوار پائی تو بجلی کی طرح چمکے اور پہنچے اپنے چچا عبد الرحمن بن عوف کے پاس. کہا چچا جان بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ اپنے برابر کے آدمی کو نہیں پوچھا, جماعت کے سپہ سالار کو پوچھا. چچا نے کہا اے بچے تم چھوٹے چھوٹے لڑکے ہو, ابو جہل کا کیا کرو گے؟ دونوں بچوں نے کہا کیا کریں گے؟ ہمیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے؟ ارے ہمارے آقا کو برا بھلا کہتا ہے, ہم جان سے مار دیں گے اس کو. تو چچا نے کہا اے بیٹے میری ایک بات سنو, تم اس تک جاؤ گے کیسے؟ ہزاروں آدمی اس کے ارد گرد لگا ہوا ہے, ہزاروں آدمی اس کی حفاظت کر رہا ہے, پہنچو گے کیسے؟ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. چچا نے کہا اے بیٹا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. وہ بچے بولے چچا جان یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ کہا یہ
ہاں یہ دستہ ملک الموت کو بھی روک لے گا. تو چچا سمجھ گئے کہ بہت ایمان پکا ہے, یہ ہٹیں گے نہیں بچے. دور سے اشارہ کر دیا, دیکھو وہ ہے ابو جہل جس کے سینے پر چہرے پر بدنما داغ ہیں, وہ ہے گھوڑے پر بیٹھا ہے. دونوں بچے دوڑے اور دوڑ کے جانے کے بعد ابو جہل پر حملہ کر دیا. حملہ کیا, ابو جہل گھوڑے کے نیچے گرا, چیخ ماری, اے لوگوں دوڑو مجھے بچاؤ, مرنا کل ایک مورخ لکھے گا کہ جماعت کے سپہ سالار کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار ڈالا. دوڑو بچاؤ مجھے. لوگ آئے بچانے کے لیے, حفاظت میں لگ گئے, حفاظت میں لگ گئے, اور جیسے ہی حفاظت دیکھی بچے شہید ہونے لگے. اللہ اللہ, میں پوچھتا ہوں ابو جہل جب مرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ زمین پر ایک لکیر لگی ہے. لکیر دیکھ کے پوچھتا ہے, اے لوگو یہ زمین پہ لکیر کیسی ہے؟ ایک شخص نے کہا, ابو جہل یہ لکیر کل محمد ابن عبداللہ نے لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا. ابو جہل نے سوچا میں تو مر ہی رہا ہوں, لاؤ تھوڑا سے کھسک کے مر جاؤں تاکہ آخر میں ان کی بات غلط ہو جائے. جب کھسکنے لگا تو زمین نے کہا, ابو جہل یہ پیغمبر اسلام کا لگایا ہوا نشان ہے, یہ اس کا لگایا نشان ہے جو زمین و آسمان کا مالک و مختار ہے. پوری کائنات میں خدا کی خدائی میں جس کا پورا مالکانہ ہے اس نبی کا لگایا نشان ہے. 1 انچ تم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہو, یہی مرنا ہے. کہنے کا مقصد ہے جب خدا کسی کو بچانا چاہتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرواتا ہے, اور جب کسی کو مٹانا ہوتا ہے تو ایک مچھر بہت کافی ہوتا ہے. ایک مچھر ہی تو تھا جو نمرود کے ناک میں اندر گیا. نمرود سڑا امرود گیا جب مچھر تو نچایا مثل لنگور. نمرود بری طرح پریشان ہوا, لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا تھا, لیکن جب سر میں اندر گھس کے بیٹھ گیا بھیجے میں ایک مچھر کاٹنے لگا تو کھجلی ہوئی. تو جب آئے اس کے بندے سجدہ کرنے کے لیے تو کہا, اے میرے بندو. کہا کیا ہے؟ کہا قانون بدل گیا. کہا کیا بدل گیا؟ کہا اتارو جوتا. کہا کیا کرے؟ کہا ٹھونکو سر. بڑی کھجلی ہو رہی ہے, اب سجدہ نہ کرو, سر ٹھوکو. دھیرے دھیرے کھٹ 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 دن بھر جوتا چلتے رہے. شام کو لوگ چلے گئے, صبح جب آئے تو کہا پھر اتارو جوتا. 2 دن ٹھکوایا, تیسرے دن ایک گنوار کوئی رہا ہوگا تگڑا, اس نے کہا اے ہمارے خدا ان سے ٹھوکتے نہیں بنتا, آج میں ٹھوکوں گا. کہا تم کیسے ٹھوکو گے؟ کہا بس تیار ہو جاؤ. بس لے کے جوتا پہچا کھینچ کے اتنی زور سے مارا کہ نمرود کا بھیجا امرود کی طرح پھاٹ کے باہر نکل گیا. ایک مچھر سے تباہ کر دیا. تو خدا جب کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے تو ایک مچھر سے برباد کر دیتا ہے. اب بچانا ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا, بچانا ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا, اب مٹانا ہوتا ہے تو ایک مچھر بہت کافی ہوتا ہے. اس لیے پیارے مکند پور کے زندہ دل مسلمانوں, خدا کے اس فیصلے سے ڈرو اور اپنے رسول سے سچی محبت کرو, غوث اعظم کا جشن مناتے رہو. یہ خواجہ کا ہندوستان ہے, دیکھ لو خواجہ کی عالی شان ہے. ارے بلند آواز سے بولو. 4 سو خواجہ کا ہی فیضان ہے. بادشاہوں کو بھی یہ کہنا پڑا, یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے. اس لیے پیارے غریب نواز سے محبت رکھو, اعلیٰ حضرت سے محبت رکھو, سارے بزرگوں سے سچی محبت رکھو. رسول کا پیار, رسول کا عشق مولا تبارک و تعالی ہمارے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھر دے. کافی وقت ہو گیا, میرے وقت سے 2.5 گھنٹے سے بھی زیادہ نکل گئے, 2.25 گھنٹہ ہو گئے. اللہ تبارک
تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی عطا فرمائے. میرے بعد بھی ابھی مفتی صاحب قبلہ کی تقریر سننی ہے. ابھی شعراء کرام نے ایک ہی ایک کلام پڑھا ہے, ان سے سننا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی, آپ کے یہاں آؤں گا انشاءاللہ پھر بھرپور طریقے سے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا آج اثر بہت کافی ہو گیا, لیکن یہ چلنے والی ہوا, یہ چلنے والی فضا جو مکند پور سے جا رہی ہے, نبی کے روضے کی طرف جا رہی ہے. تو اس ہوا سے ایک پیغام دیتے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا, ایسا بات تو جا کے کہنا. ارے جی لگا کے بولو پیارے سبحان اللہ. ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ مکند پور کے لوگ کلام پسند کرتے ہیں اور نعتیہ شاعری کو بہت زیادہ پسند کر کے داد بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسا بات تو جا کے کہنا, یہ پیام روتے روتے, ایسا بات تو جا کے کہنا. کیا کہنا؟ ایسا